حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اسلام کے تیسرے خلیفہ راشد اشرا مبشرہ، وہ 10 صحابہ جنہیں دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری دی گئی میں شامل رسول اللہ کے 2 مرتبہ داماد بننے کی سعادت حاصل کرنے والے واحد صحابی ہیں۔ اسی نسبت سے آپ کو او ذوالنورین 2 نوروں والے کہا جاتا ہے۔ نسب اور ابتدائی زندگی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا تعلق قریش کے معزز خاندان بنو الفامیہ سے تھا۔ آپ کا نسب 5ویں پشت میں رسول اللہ سے جا ملتا ہے۔ آپ ہجرت مدینہ سے 47 برس قبل اور واقعہ فعل کے 6 برس بعد بمطابق 577 میں مکہ میں پیدا ہوئے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی آپ نرم مزاج، دیانتدار، سخی اور بلند اخلاق کے مالک تھے۔ قبول اسلام۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت پر بہت ابتدائی دور میں اسلام قبول کیا۔ آپ ان پہلے مردوں میں شامل ہیں جنہوں نے اعلان اسلام کیا۔ آپ نے اسلام کے لیے اپنی مال و جان سے قربانیاں دیں اور کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ رسول اللہ کے داماد۔ اپنے رسول اللہ کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا۔ ان کے انتقال کے بعد آپ کو نبی کریم نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت کلثوم رضی اللہ عنہا کا نکاح بھی دیا، جو کہ ایک عظیم اعزاز تھا۔ ہجرتیں۔ اپنے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور پھر مدینہ کی طرف۔ دونوں ہجرتوں میں شامل ہونا آپ کی اسلام سے وابستگی کی گہری علامت ہے۔ سخاوت اور خدمات۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بے پناہ دولت ملی تھی، مگر آپ نے کبھی دنیا سے محبت نہیں کی۔ جنگ تبوک میں اپنے 1000 اونٹ، 70 گھوڑے اور ہزاروں دینار اللہ کے راستے میں دیے۔ بروما مدینہ کا واحد میٹھا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ مسجد نبوی کی توسیع بھی اپنی جیب سے کروائی۔ خلافت۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد اب 24 ہجری میں خلیفہ منتخب ہوئے۔ آپ کے دور میں اسلام کی فتوحات مزید پھیلیں، ایران، روم، شمالی افریقہ اور دیگر علاقوں میں اسلامی حکومت قائم ہوئی۔ قرآن مجید کی تدوین۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا سب سے عظیم کارنامہ قرآن مجید کو ایک رسم الخط قرأت پر جمع کر کے امت کو فتنوں سے بچانا تھا۔ اپنے صحابہ کی جماعت کے ذریعے قرآن کو مصحف عثمانی کی شکل میں تیار کروا کر تمام اسلامی علاقوں میں بھیجا۔ شہادت۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تقریباً 12 سال پر مشتمل تھا۔ آخر میں فتنوں نے سر اٹھایا اور نافرمان عناصر نے آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ باوجود اس کے کہ مدینہ کے کئی لوگ دفاع پر آمادہ تھے، اپنے خونریزی سے بچنے کے لیے صبر اختیار کیا۔ بالآخر 35 ہجری میں جمعہ کے دن آپ روزہ کی حالت میں قرآن پڑھتے ہوئے شہید کر دیے گئے۔ آپ کی شہادت نے اسلامی تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ اوصاف۔ سخاوت۔ آپ کی سخاوت بے مثال تھی۔ شرم و حیا۔ رسول اللہ نے فرمایا، عثمان سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ دیانت داری۔ آپ نے کبھی بیت المال کا ناجائز استعمال نہیں کیا۔ تحمل و بردباری۔ فتنوں کے وقت بھی صبر کا دامن نہ چھوڑا۔ نتیجہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سیرت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ دولت ہو یا اقتدار، اگر اسے اللہ کی رضا کے لیے استعمال کیا جائے تو وہ دنیا و آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ آپ کی شہادت نے یہ واضح کر دیا کہ حق پر قائم رہنے کے لیے جان دینا بھی ضروری ہو تو دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری ویڈیو آخر تک دیکھی۔ اگر یہ معلومات، سبق پیغام آپ کے دل کو چھو گیا ہو تو اس نیکی کے کام کو دوسروں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں۔ ویڈیو کو لائک کریں۔
اپنے عزیزوں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر اپنے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ ہماری یہی کوشش ہے کہ ہم اب تک دین حق کی باتیں، سچائی، ہدایت اور قرآن و سنت کا پیغام پہنچاتے رہیں۔ آپ کا چینل دین اسلام کی باتیں بائے مرشد۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دین کی خدمت کا وسیلہ بنائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔